السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار۔ رواہ الامام الہمام بن ماجہ القزوینی فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز دوستو، آج 24 اگست 2021 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں شیر محمد والا ضلع سرگودا میں مولانا عزیز الرحمن عزیزم دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میرے ذمہ عنوان معاشرتی بیماریوں کی اصلاح ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ آپ توجہ رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ میں دو باتیں محرم الحرام کے حوالے سے کر کے اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محرم الحرام میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اس وقت کے حکمران یزید کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے، اور یہ داغ قیامت تک یزیدی چاہے تو نہیں دھل سکتا۔ یقیناً نواسہ رسول، شہزادہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ لاکھوں یزیدوں کے خون سے افضل ہے۔ میرے دوستو، وقت کے اس وقت ظالموں نے، ابن زیاد نے، شمر نے اور باقی ان کے معاونین نے مل کے جو کربل کی وادی میں جس ظلم کی داستان کو رقم کیا ہے، اور جس ظلم کی داستان کو ان لوگوں نے وہاں ایک تاریخ کے اوراق پر انمٹ نقوش کی طرح بنا کے اپنے ماتھے پہ لعنت کا بھوا لیا ہے، وہ دنیا یاد رکھے گی۔ میں ایک ہی لفظ میں کہتا ہوں، حسین ہے، حسین رہے گا، لیکن یزید کوئی تھا، یزید تھا اور حسین ہے۔ یہ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ اچھوتا واقعہ ہے جو اپنی شہادت کے بعد اپنے مد مقابل کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ یہ جنگ شہادت کے بعد جیتی گئی، اس جنگ کی جیت شہادت کے بعد ہے۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، میں مانتا ہوں یزید ابن زیاد شمر ظالم تھے، لیکن ظلم آج کے دور میں بھی اسپیکر پر ہوتا ہے، ظلم آج کے دور میں بھی محرم الحرام بیان کرنے والے کے منہ سے ہوتا ہے۔ وہ صرف شہادت امام علی مقام بتاتا ہے، اور پوچھے بندے کتنے شہید ہوئے تو وہ کہتے جی 72 تن ہوئے، لیکن جرت کر کے پیش نہیں کرتے کہ وہ 72 تنوں کے نام کیا تھے، ان کے مقام کیا تھے، ان کی حیثیتیں کیا تھیں، ان کی ولدیتیں کیا تھیں، ان کی امیتیں کیا تھیں، ان کی علامات کیا تھیں، ان کا تعارف کیا تھا۔
ان کی پہچان کیا تھی، ان کی نشانیاں کیا تھی، قوم اور قبیلہ کیا تھا، منصب اور عہدہ کیا تھا، وہ کس طرح یہاں میدان کربلا میں آئے، ان کا نام اور تعارف بھی دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اس عنوان پہ بات کر کے معاشرتی خرابی پہ آنے لگا ہوں۔ سرگودا کے غیور مسلمانوں، میدان کربلا میں شہداء کی تعداد تقریباً 72 ہے، جن میں 21 اہل بیت پیغمبر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، جنہیں آل علی اولاد نبی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں عام بندے سمجھتے ہیں سیدنا حیدر کرار، جانشین پیغمبر، داماد رسول، سسر عمر فاروق، حضرت زہرا کے خاوند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 2 فرزند اس میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک کا نام حضرت حسین ابن علی ہے، ایک کا نام غازی عباس علمدار ابن علی ہے رضی اللہ عنہما۔ لیکن میں حقیقت کھولنے لگا ہوں، یہاں میدان کربلا میں علی المرتضیٰ کے فرزند 2 نہیں بلکہ 9 شہید ہوئے ہیں۔ 7 کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 7 کا واقعہ کیوں نہیں سناتے؟ 7 کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ ان 7 کا تعارف منبر سے بیان کیوں نہیں ہوتا؟ ان 7 کا تذکرہ اسپیکر سے وائز بیان کیوں نہیں کرتا؟ کیا عقیدے کھلتے ہیں؟ کیا چھپی ہوئی بات کھلتی ہے؟ کیا تقیہ کی چادر تار تار ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے بیان نہیں کیا جاتا؟ اسے بھی بیان کرنا چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، اسے بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجیے۔ واقعہ پورا بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب بولیے۔ 72 تن شہداء کا تعارف کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ امت کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ ہاتھ بلند رکھیں۔ اہل بیت کی محبت رکھنے والوں، ہاتھ بلند کر کے اہل بیت کی ہمت بیان کرنے والوں، آج اہل سنت کا یہ مجمع، سنی نوجوانوں کا مجمع کہتا ہے ہمیں 72 تن کا مکمل تعارف کرو۔ کیوں 72 تنوں کا مکمل تعارف نہیں کراتے؟ 72 بس 72 افراد تھے۔ 2 4 5 10 15 20 کا تو بتا دو۔ چلو 21 اہل بیت تھے، وہ کون تھے یہ تو بتا دیں، لیکن نہیں بتائیں کیوں؟ راز کھلتے ہیں، اور راز کھلنے چاہیے، کیونکہ دین میں کوئی چیز راز نہیں ہوتی، دین واضح ہوتا ہے۔ دین چھپانے کا نام نہیں ہے، دین بتانے کا نام، دین گھٹانے کا نام نہیں ہے، دین سنانے کا نام ہے۔ چھپانا کسی اور مذہب میں ہے، چھپانا کسی اور لوگوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، رب کائنات نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان پر اپنے سچے دین کو غالب کر۔ شادی کر لینا، اس خاتون میں تجھے میرے والی صفات ملیں گے، اس خاتون سے تجھے شفقت میرے والی میری اولاد میں ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، اماں فاطمہ نے بتایا اس بچی کا نام امامہ بنت ابی العاص میری بھانجی ہے، علی میرے بعد اس سے شادی کرنا۔ حضرت علی نے شادی کی ہے اور ان سے محمد الاوسط پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت حسین کا بھائی میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یوں سچ بتا دیا جائے تو پھر بات کھلے گی، جی آج تک تو آپ نے جھوٹ بتایا تھا، ڈھونگ رچایا تھا، غلط سنایا تھا، گمراہ کیا تھا، لوگوں کو غلط باتیں بتائی تھی کہ حضور کی بیٹی تو ایک تھی، اور بھائی بیٹی حضور کی ایک تھی تو پھر حضرت فاطمہ کی بھانجی کہاں سے آئی؟ تو اسی لیے چھڑ دو بھائی، مٹی پاؤ، نہیں دسنا۔ کیوں نہیں دسنا؟ کیوں نہیں بتانا؟ اوے شمر ظالم ہے، اس نے تلوار سے مقام چھپایا ہے، تو نے اپنی زبان سے ان کا نام چھپایا ہے، تو بھی ظالم۔ صرف شمر پہ بے ایمانی کے فرد جرم عائد نہیں ہوگی، تیرے پر بھی ساتھ ہو۔ میں کوئی شمر کا وکیل نہیں ہوتا تھا، قدمی میں پاؤں کے ٹھڈے پہ شمر کی شخصیت کو رکھتا ہوں، لیکن جس جگہ وہ ہے اس جگہ وہ خطیب بھی ہے جو کربلا کے اس شہزادے کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات مزید، دوسرے شہید کون ہے؟ یہ بھی تو حضرت حسین کے بھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک کلب، ایک افسوس، ایک دکھ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے رخصتی کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی لیلا ہے، ان سے حضرت علی کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو علی المرتضیٰ اس کا نام رکھتے ہیں ابو بکر ابن علی۔ یہ ابو بکر ابن علی میدان کربلا کا دوسرا شہید ہے، عمر ابن علی میدان کربلا کا تیسرا شہید ہے، عثمان ابن علی میدان کربلا کا چوتھا شہید ہے، عبید اللہ ابن علی کربلا کا پانچواں شہید ہے، عبداللہ ابن علی کربلا کا چھٹا شہید ہے، جعفر ابن علی کربلا کا ساتواں شہید ہے، عباس غازی عباس علمدار ابن علی کربلا کا آٹھواں شہید ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کربلا کے 9ویں شہید ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی 9 اولاد ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اس لیے نہیں بتاتے سرگودا کے غیرت مند شاہینوں، یہ اس لیے نہیں سناتے کہ اگر بتا دیا جائے تو پھر یہ بات کھل جائے گی کہ جس گھر کے حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے رہتے ہو، جس گھر کے صحن میں ابو بکر عمر عثمان نام کی اولادیں کھیلتی ہو، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر عمر عثمان نام کے پھول کھلتے ہو، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات کھل جائے گی، یہ بات بتانی پڑے گی، پھر اس سے کلی کھل جائے گی۔ میں نے ایک سے کہا، اے لالا تو کیا ہمیں درس عمل سناتا ہے؟ تو نارا خلفائے راشدین کے نام پہ اپنے بچوں کے نام، حضرت علی کے بچوں والے ابو بکر عمر عثمان ابن علی والے نام تو اپنی اولاد کے رکھ لے۔ میں مانوں تو اہل بیت کا محبدار ہے، میں مانوں تو اہل بیت کا حبدار ہے، میں مانوں تیرے دل میں صرف زبان پہ اہل بیت نہیں ہے، 1 فٹ نیچے تیرے دل میں بھی اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ اولاد علی نہیں ہے۔ او بھائی، یہ اولاد علی نہیں ہے۔ ہمیں تو کہتا ہے اولاد ابی طالب، اولاد ابی طالب، بھئی اولاد ابی طالب تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی کربلا کے 72 تن ہیں، اور میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں ان 9 کو نکال اور جرت کر 72 کی گنتی پوری کر کے دکھا، تو 72 کی گنتی پوری کر کے دکھا دے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے میدان کربلا میں موجود ہیں، 2 شہید ہیں، ایک غازی ہے، تینوں کا نام علی ہے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ علی الاکبر علی الاصغر شہید ہے، اور علی الاوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں، یہ اپنی پھپھو جان کے پاس خیمے میں ہے جو کربلا کا غازی ہے۔ یہاں بھی یار لوگ حاشیہ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسین کا معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ پھپھو کے پاس تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی واقعہ کربلا کے وقت عمر 24 سال، اور امام باقر کے والد ہیں، امام باقر 2.5 سال کے ہیں، خیمے میں موجود ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے امام زین العابدین کے نام۔ امام زین العابدین کی پیدائش کو اٹھا کر وفات تک کی میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میرے پاؤں وزنی چٹان پہ ہیں، ریت کی دیوار پہ نہیں ہے۔ بات پوری بتائی جائے، اور سنیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 3 یہ بھی میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ، اور حضرت حسین کے ساتھ امام حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے بھتیجے، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے، 2 امام حسن کی اولادیں بھی ساتھ ہیں۔ ایک کا نام لیتے ہیں، ایک کا نہیں لیتے۔ آپ نے سنا ہوگا قاسم کا پنگھوڑا تو ذکر کیا جاتا ہے، قاسم بن حسن، یہ حضرت حسن کا بیٹا، امام حسین کا بھتیجا، 72 تنوں میں شامل میدان کربلا کا شہید ہے، لیکن اس قاسم کا چھوٹا بھائی ابو بکر ابن حسن، یہ کیوں چھپا دیا جاتا ہے؟ یار حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام حضرت علی کے مشورے کے بغیر رکھ دیا ہوگا۔ میں علی المرتضیٰ کو ابو بکر سے محبت تو دیکھو، بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا، پوتے کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ یہ ابو بکر ابن حسن قاسم بن حسن کا سگا بھائی ہے، یہ بھی اولاد نبی ہے، یہ بھی خون علی ہے، ان کا ذکر کیوں بھول جاتے ہو؟ اور اسی طرح حضرت حسین کے بھانجے بھی حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ کون سے بھانجے؟ عبداللہ بن جعفر، ان کے بہنوئی، حضرت علی کے بھتیجے ہیں۔ جعفر طیار بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر، ان کے 2 بیٹے عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اپنے ماموں 9 ماموں حضرت حسین کے 9 بھائی سمیت یہ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ یہ 2 بھانجے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ اسی لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر بتایا جائے تو پھر ان کے خاوند کا ذکر آئے گا،
جب خاوند کا ذکر آئے گا کہ حضرت حسین کی بہن کون سی تھی، کہا جائے گا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو پوچھا جائے گا ام کلثوم کی دوسری شادی ہے یا پہلی ہے؟ تو گل کوئی اور ہو جائے گا، پھر نہیں بتانا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس بہن کی دوسری شادی ہے عبداللہ بن جعفر سے۔ بھئی پہلی بھی تھی جی تھی، کس سے تھی؟ اب نہیں بتائیں گے۔ بھائی میں بتاتا ہوں، کھلی بات کرتا ہوں، یاد رکھے۔ اور اہل سنت بھائی سنجیدہ طبقہ ذرا اس پہ غور کرے، دونوں طرف سے کتابوں میں دلائل موجود ہے، 10 کتابوں کا یہ فقیر ذمہ دار ہے، اصول کافی سے لے کر میں صحیح بخاری تک کے شروحات کا ایک جگہ پہ ذمہ دار ہوں۔ حوالہ نہ ملے سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں چیلنج کر کے میری گردن پھانسی کے پھندے پر تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن، امام حسن کی بہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ پہلا رشتہ، پہلا رشتہ حضرت عمر سے ہوا ہے۔ حضرت عمر اس وجہ سے سسرے پیغمبر تو ضرور ہے لیکن داماد حیدر بھی ہے۔